ایک امکان کے اوپر دریائے سندھ کو برباد کیا جا رہا ہے۔ کل کو اگر یہ اندازہ غلط ثابت ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا یعنی آصف علی زرداری کا پورا پروگرام بڑھ جائے گا۔ جزیروں اور بحریہ ٹاؤن پر جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈبل اسٹینڈرڈ موقف اپنایا تھا، ویسے ہی سیکریٹ معاہدہ کیا گیا کینالز کے ایشو پر، لیکن پانی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، لوگ یہاں خاموش کیسے رہ سکتے تھے؟ چیئرمین وابڈا نے پاکستان پیپلز پارٹی کا پورا پروگرام واڑ دیا ہے اور زرداری صاحب کا کردار بھی سب کے سامنے رکھ دیا ہے، اور یہ ایک دھمکی آمیز جواب تھا کہ اگر زیادہ بولیں گے تو ہم وہ بھی کر ڈالیں گے جو آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی دونوں طرف سے عذاب میں پھنس چکی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنانا ہے تو سندھ سے ووٹ چاہیے، اور اگر کینال بن گئے تو سندھ کے لوگ ووٹ نہیں دیں گے۔ اب ڈبل اسٹینڈرڈ یہاں کام نہیں کر پا رہا۔ قومی اسمبلی کی پانی سے متعلقہ کمیٹی میں وابڈا کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سجاد حیدر نے سندھ سمیت تمام صوبوں میں نہریں یعنی کینال بنانے کے حق میں ایک منفرد عجیب و غریب منطق پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ 5 سالوں میں ملک میں 10 ملین ایکڑ فٹ اضافی پانی آنے کی اطلاعات ہیں، مطلب اطلاعات کے بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وابڈا چیئرمین کا عجیب و غریب منطق یہ ہے کہ وہ پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے یہ نہریں یعنی کینال بنا رہے ہیں۔ وابڈا چیئرمین کا دعویٰ تھا کہ سندھ حکومت آن بورڈ تھی اور ہے بھی، لیکن سندھ سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی احتجاج کر رہے ہیں اور اعتراض اٹھا رہے ہیں۔ میں جب اس کمیٹی کی خبر پڑھ رہا تھا تو میں حیران تھا، کیونکہ چیئرمین وابڈا نے اس اجلاس میں کہا کہ آئندہ 5 سالوں میں اضافی پانی آئے گا۔ اس کے بعد اجلاس میں تمام اراکین خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ کسی نے سوال نہیں اٹھایا کہ اگر آپ کا یہ اندازہ غلط ثابت ہو گیا تو اس کے بعد سندھ کا کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کی زرتاج گل ہیں، میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے وہاں پر سوال اٹھایا اور کہا کہ آپ یہ کیسا منصوبہ لا رہے ہیں، کیونکہ آپ بنجر زمینیں آباد کرنے کے لیے پہلے سے ہی آباد زمینوں کو غیر آباد کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ابرار علی شاہ، جاوید شاہ اور میر منور ٹالپور نے وابڈا چیئرمین کی بریفنگ کو مسترد کیا اور کہا کہ اضافی پانی نہ آیا تو پھر سندھ کے لوگوں کا کیا ہوگا؟ وابڈا چیئرمین سندھ پر احسان کر رہے ہیں کہ اگر سیلاب آیا تو سندھ ڈوب جائے گا، لوگوں کو اس مصیبت سے بچانے کے لیے ہم نہریں بنا رہے ہیں۔ لیکن چیئرمین صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ اگر پانی نہیں آیا اور لوگ پیاس سے مرنے لگے تو پھر یہ کیا کریں گے؟ سندھ کی تمام تر سیاسی پارٹیاں، مذہبی جماعتیں اس منصوبے کو عوام دشمن قرار دے چکی ہیں۔ قوم پرست بھی اس بار سراپا احتجاج ہیں، اور ہاں، جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس احتجاج سے کیا فرق پڑے گا، تو ہاں بھائی، بہت بڑا فرق پڑے گا اور پڑتا بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کارپوریٹ فارمنگ کی لوگ مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستانی میڈیا اور صحافیوں میں اتنی جرأت ہی نہیں ہے کہ اس موضوع پر بات کریں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان دنیا کا واحد ملک نہیں ہے جس نے فوج کو زمین کارپوریٹ فارمنگ کے لیے دی ہے۔ اس سے قبل بھی چین سمیت 4 ممالک ایسے ہیں جو پہلے یہ تجربہ کر چکے ہیں۔ مصر میں فوج نے سن 2000 کی دہائی سے زرعی شعبے میں قدم رکھا، خاص طور پر ریگستان کو قابل کاشت بنانے کے منصوبوں میں۔ 2014 کے بعد صدر عبد الفتاح السیسی کی حکومت نے فوج کو زرعی زمین بڑے پیمانے پر دینا شروع کی۔ فوج نے بڑی زرعی کمپنیاں بنائیں اور جدید مشینری استعمال کی۔ فوج کو سبسڈی اور حکومتی وسائل ملنے کی وجہ سے وہ زیادہ طاقتور ہو گئی اور چھوٹے کسان متاثر ہوئے۔ مقامی کسانوں نے فوج کے کنٹرول کے خلاف احتجاج کیا کیونکہ فوج نے زمینوں پر سخت قوانین نافذ کر دیے تھے۔ خوراک کی پیداوار میں کچھ اضافہ ہوا، لیکن زراعت پر فوج کی اجارہ داری قائم ہو گئی۔ چین میں کمیونسٹ حکومت کے ابتدائی سالوں میں فوج پیپلز لبریشن آرمی کو زرعی منصوبے دیے گئے تاکہ وہ اپنی خوراک خود پیدا کرے، کیونکہ چین کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے۔ 1980 کی دہائی میں فوجی زرعی فارمز کو نیم سرکاری اداروں میں تبدیل کر دیا گیا اور فوج کو زراعت سے نکال دیا گیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ابتدائی طور پر فوجی زراعت نے پیداوار بڑھانے میں مدد تو کی، لیکن بعد میں بدعنوانی اور غیر مؤثر مینجمنٹ کی وجہ سے فوج کی زراعت
ناکام ہو گئے۔ حکومت نے فیصلہ کیا کہ زراعت کو پیشہ ور کسانوں کے پاس رہنے دینا زیادہ بہتر ہے۔ میانمار یعنی برما بھی یہ تجربہ کر چکا ہے۔ میانمار میں فوجی حکومت نے دیہی علاقوں میں بڑی زمینیں قبضے میں لے کر کارپوریٹ فارمنگ کے منصوبے شروع کیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فوج نے زمین مقامی کسانوں سے چھین لی، جس سے بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہوئے۔ خوراک کی پیداوار میں کوئی خاص بہتری تو نہیں آئی، بلکہ مقامی معیشت اور روزگار پر منفی اثرات پڑے۔ فوج نے زیادہ تر زمین برآمدی اجناس جیسے ربڑ اور چاول کی کاشت کے لیے استعمال کی، جس سے مقامی غذائی بحران پیدا ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فوجی زراعت زیادہ تر ناکام رہی ہے۔ مثبت پہلو یہ ہے کہ جہاں فوج نے جدید زرعی تکنیک اپنائی، وہاں کچھ عرصے کے لیے پیداوار میں اضافہ ضرور ہوا۔ خوراک کی قلت کے شکار ممالک میں یہ منصوبے جزوی طور پر کامیاب بھی ہوئے، لیکن منفی پہلو یہ ہے کہ چھوٹے کسانوں کو نقصان پہنچا اور زراعت پر فوج کی اجارہ داری بڑھ گئی، کیونکہ یہ ادارے پیداوار سے زیادہ منافع اور کنٹرول پر فوکس کرتے ہیں، جس سے زراعت میں بد انتظامی پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ تر جگہوں پر بدعنوانی اور نااہلی کی وجہ سے منصوبے ناکام ہو گئے ہیں۔ کئی ممالک میں فوج کو زراعت سے نکالنا پڑا کیونکہ یہ تجربہ ناکام رہا۔ پاکستان میں بھی یہی خدشہ ہے کہ اگر فوج کو زرعی زمین دی گئی تو اس کا انتظامی کنٹرول ایک نیا مسئلہ پیدا کر سکتا ہے، خاص طور پر جب ملک پہلے ہی پانی کی قلت اور زرعی بحران کا شکار ہے۔ اب اس ساری سچویشن میں زرداری صاحب جو کہ صدر پاکستان تھے، انہوں نے کینالز بنانے کے منصوبے پر دستخط کیے۔ اب پیپلز پارٹی یہاں ڈبل اسٹینڈرڈ کھیلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن لوگوں نے پکڑ لیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل میں پاکستان پیپلز پارٹی کیسے سندھ کے لوگوں کو مطمئن کرتی ہے، کیونکہ سچ پوچھیں تو یہ منصوبے رکتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔